یہ نقطہ تحریک اسلامی اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کسی راستے پر وہ چلنا شروع کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے سمجھ لینا. اور یہ مقام اس کے اعتبار سے یہ اور سورہ صف کا وہ مقام کہ وہاں پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب اس خیر کی شرح کی یغفر لکم ذنوبکم نمبر 1، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار نمبر 2، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن نمبر 3. بریکٹ ختم. ذالک الفوز العظیم. اس بریکٹ کے باہر ہے اب یہ ایڈیشنل ہے، یہ بونس ہے، یہ ایڈیشنل شے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، تم بربنائے طبع بشری پسند کرتے ہو کہ فتح ہو جائے. تو لو سن لو، اب تمہیں یہ ہم نوید جاں فضا بھی دے رہے ہیں کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے. یو ہیو کوالیفائڈ. یہ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ صف جو ہے، اور غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ من حیث الجماعت صحابہ کرام نے ثابت کر دیا تھا اپنے ایمان پر اپنی ثابت قدمی کو. رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر. یہ جو صورت ہو چکی تھی غزوہ احزاب میں، اس کے بعد یہ خوشخبری دے دی گئی وبشر المؤمنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ نصر من اللہ وفتح قریب. اس کی روشنی میں اس کو پڑھیے. تو اب سنیے دوبارہ اس آیت کا ترجمہ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اور دیکھو مسلمانوں، تم ہمیں کوئی دوش نہیں دے سکتے، ہم سے گلہ شکوہ نہیں کر سکتے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. ہم نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم نے اپنے دشمن کو شل کر دیا تھا، جبکہ اس کو بے حس کر دیا تھا، اس کے اندر اب کوئی قوت مقاومت نہیں رہی تھی، جبکہ تم ان کا قلا قبا کر رہے تھے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے. وتنازعتم فی الامر، اور امر کے معاملے میں تم نے تنازع کیا، تم نے اختلاف کیا، رسہ کشی کی، ایک دلیل کے مقابلے میں دوسری دلیل. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. وہ نافرمانی اپنے لوکل کمانڈر کے جو سرحد کے ساتھ کی، اور اسی میں گویا کہ مضمر ہے کہ بالواسطہ رسول کی بھی نافرمانی ہو گئی، چاہے نیتاً جو ہے وہ تمہارے پیش نظر رسول کی نافرمانی کرنا نہ ہو، نتیجے کے اعتبار سے ہو گئی کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں وہ شے دکھا دی اللہ نے جو تمہیں محبوب ہے، یعنی فتح حاصل ہو گئی، تم ڈھیلے پڑ گئے. اور ڈھیلا پڑنا جو ہے وہ فطری بات میں بیان کر چکا ہوں. منزل کے قریب پہنچ کر اعصاب جو ہے ڈھیلے پڑتے ہیں، تکان جو ہے وہ اس کا احساس شروع ہو جاتا ہے. اگر ابھی وہ منزل 10 میل اور آپ کو چلنا تھی تو ابھی تکان کا احساس نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ معلوم ہے کہ بس اب چند قدم کے بعد منزل آیا چاہتی ہے تو پھر یہ کہ تکان کا احساس شروع ہو جائے گا، پھر آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. یہ انسان کی فطری کمزوری ہے. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخرہ، تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو دنیا کے طالب ہیں، اور تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو واقعتاً آخرت ہی کے طالب ہیں. اب اس کے بھی دو مفہوم ہوں گے. اگر تو وہ تعویل ہو جو اکثر لوگوں نے لی ہے تو مراد ہے دولت. تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو دولت کے، مال غنیمت کے حریص ہیں. جنگ کا ایک جو ہے نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، اس لیے اس کو نفل کہا گیا. انفال، سورہ انفال جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مال غنیمت کو انفال کہا گیا. نفل شے ہوتی ہے جو اصل سے زائد ہو. نماز 4 فرض جو ہے وہ تو آپ کے لیے فرض ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس کے علاوہ جو ہے 4 سنتیں بھی پڑھی ہیں یا 2 سنتیں بعد میں پڑھی ہیں، یہ نفل ہے، یہ اضافی ہے. تو انفال جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو شے مل جاتی ہے وہ مال غنیمت ہے، وہ انفال ہے. تو اس اعتبار سے جو انفال یا مال غنیمت یا دولت، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر ابھی ان چیزوں کی جو ہے وہ بہت محبت موجود ہے دلوں کے اندر. ومنکم من یرید الاخرہ، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو سوائے آخرت کا کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف آخرت کے طالب ہیں، ان کا ارادہ، ان کا مقصود و مطلوب صرف آخرت ہے. میں جو تعلیل کر رہا ہوں اس کے اعتبار سے کیا ہوگا، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیاوی کامیابی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے سامنے صرف آخرت کی نجات ہے. اور اصل میں وہ لوگ صحیح معنی میں وہی ہیں کہ جو صرف آخرت کی نجات کو اپنا مقصود و مطلوب بنائیں. دنیاوی کامیابی حاصل ہو جائے فبہا، نور علی نور، بونس ہے ہمارے رب کی طرف سے، نہیں ہوتی تو ہمیں کوئی تشویش نہیں. ہمیں اپنا
فرض ادا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری، ہماری کامیابی یہ ہے کہ آخری سانس تک اپنا فرض ادا کرتے چلے جاؤ۔ کہیں بھی ڈھیلے پڑ گئے، اس سے پہلے اب نہیں کام نہیں بن رہا ہے، نتیجہ کوئی نکل نہیں رہا ہے، لہذا بیٹھ جاؤ ہاتھ پہ ہاتھ، نہیں۔ یا اس سے بھی برعکس، اس سے بھی بری شکل کہ اگر سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا ہے تو ٹیڑھی انگلیاں کر کے گھی نکالو، نہیں، بائی ہک اور بائی کروک۔ یہ بہت سی تنظیمیں اور جماعتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، اور بہت سی قیمتی مساعی جو بہت ہی مخلص کارکنوں کی مساعی تھی، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی محنت، ان کا مال، ان کا وقت خرچ ہوا، وہ ضائع ہو گئے، اس لیے کہ قیادت جو ہے اس کے اندر وہ استقامت نہیں تھی کہ جو صحیح راستہ ہے اس پر قائم رہنا ہے۔ کامیابی ناکامی سے ہمیں کوئی بحث نہیں، لیکن اگر کسی درجے میں دنیاوی کامیابی بھی مطلوب اور مقصود کے درجے میں آ گئی تو ظاہر بات ہے لیڈر کا اعصاب جواب دینے شروع ہو جائیں گے، خاص طور پہ جب وہ دیکھے کہ میری عمر تو اب 70 برس ہو گئی، مجھے تو کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ میں خود اپنے اوپر رکھ کر کہہ رہا ہوں، میں 70 برس کا ہوں، 70واں برس میرا اب شروع ہو جائے گا، تو گویا کہ آدمی سمجھے کہ میرا تو بس شام زندگی آ گئی، زندگی کی جو ہے اب رات قریب ہے، موت والی رات جو ہے، لیکن یہ کہ نتیجہ تو کہیں نہیں نکلا۔ آئی ایم نو ویئر، میں تو کہیں نہیں پہنچا، کہیں میں امیر المومنین نہیں بنا، کہیں میرا جو ہے وہ حکومت قائم نہیں ہوئی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو اس سے اگر اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں، یا پھر آدمی اس کی وجہ سے کوئی غلط راستہ سوچے۔ ایک ہے کہ آدمی دیانتاً یہ سمجھے کہ اچھا میں دیکھوں صغرا کبرا جوڑوں، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، آخری لمحے تک ہمیں سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بات دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ صرف اس بددلی کی بنیاد پر ہے تو وہی در حقیقت تبھی موت ہو جاتی اس تحریک کی۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہیں آزمائے۔ یعنی پہلے تو اب دشمن بھاگ رہا ہے اور مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، اب مسلمانوں کو پیچھے مڑنا پڑا کہ یہ پیچھے سے کیا مصیبت آ گئی ہے۔ یہ جو خالد ابن ولید کا جو ہے وہ رسالہ آیا ہے، ٹوٹ پڑا ہے، تو گویا کہ رخ پھیر دیا، اب ہم نے تمہارا رخ ان کی جانب سے پھیر دیا، لے یبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب حالت ایسی لائے کہ دیکھیں اب تم میں سے کون ثابت قدم رہتا ہے سختیوں میں بھی۔ اس سے پہلے جو ہے شاید ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اس سے پہلے تو تم بہت موت کی آرزویں کیا کرتے تھے، شہادت کی آرزو، اس سے پہلے کہ موت سے ملاقات ہو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اب تم نے دیکھ لیا، موت بڑی کڑوی شے ہے، موت ایسی کوئی میٹھی شے نہیں ہے، تم نے دیکھ لیا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب موت کا صاف سامنا ہوا ہے تو فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اللہ تمہیں معاف فرما چکا ہے، جو بھی خطا ہو گئی، جو بھی غلطی ہو گئی، کنڈون کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہاری خطاؤں سے درگزر کیا ہے، اس کی کوئی باز پرس آخرت میں اب نہیں ہوگی۔ یوں سمجھیے ایمنسٹی کا بہت بڑا اعلان ہے، خطا ہوا ہے، خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن سمجھ لو کہ کیا غلطی ہوئی، کیوں ہوئی، تاکہ آئندہ تو ایک سے ایک کڑا امتحان آنے والا ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو تمہیں اپنے رینکس کے اندر دیکھ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں رکھنے ہیں، کہاں کہاں کوتاہی ہے، کہاں کہاں کمزوری ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر تو بہت فضل کرنے والا ہے، اس اعتبار سے جو ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، مددگار ہے۔ یہ جو عارضی سی شکست اس نے دی ہے، اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں جو موجود ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔